السلام علیکم، متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ 16 اپریل کو جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ اب ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ چیف منسٹر کا الیکشن تھا، مگر کوئی کبڈی کا میدان اور اکھاڑا لگ رہا تھا۔ اس میں سابق جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے چودھری پرویز الہی، جو اس وقت پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں، ان پہ بھی تشدد ہوا، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے دوست محمد مزاری، ان کے اوپر بھی تشدد ہوا، اور یہ سب کچھ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا تھا ان کیمراز کی مدد سے جو کہ اسمبلی ہال کے اندر براہ راست اس تمام کارروائی کو نشر کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا کسی بھی جمہوری ملک میں، مگر پنجاب اسمبلی کے اندر واقعات کچھ ایسے تھے، اس کا پس منظر کچھ ایسا تھا کہ یہ تو ہونا تھا۔ وہ یوں کہ جب سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کے الیکشنز کے لیے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی تھے وہ خود بھی امیدوار بن گئے، اور پھر ان کے بعد انہوں نے تاخیری حربے استعمال کرنے شروع کیے۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور دوسری طرف سے حمزہ شہباز امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے، اپوزیشن کے، اتحاد کے، اور لاہور ہائی کورٹ کی مداخلت کے بعد یہ الیکشن کا عمل شروع ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے اس تمام کارروائی کی صدارت کی، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ اس تمام عمل کی جو آبزرویشن ہے وہ جو غیر جانبدار مبصرین ہیں ان کے ذریعے کرائی جائے گی، اور ان مبصرین میں شامل تھے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فیفن کے مبصرین، اور ان میں سے ایک مبصر ہمارے ساتھ موجود ہیں رشید چودھری صاحب، جو کہ ٹیم لیڈر تھے اور پنجاب اسمبلی کے اندر اس وقت موجود تھے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا۔ ان کے ساتھ ہی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو جو سائنسز ہے، پل ڈیٹ کے بھی جو ایک تنظیم ہے، ان کے مبصرین بھی موجود تھے۔ تو فیفن اور پل ڈیٹ نے مل کے ایک حال ہی میں بیان بھی جاری کیا ہے، ہم رشید چودھری صاحب سے بھی بات کریں گے، مگر پہلے اس بیان کا ایک خلاصہ آپ کو بتا دیں کہ جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا اور جن حالات میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کا انتخاب ہوا، اس کے بارے میں ایک جو سرکاری طور پہ فیفن اور پل ڈیٹ نے بیان جاری کیا ہے اس کا خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آج ہی یہ بیان جاری ہوا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ غیر جانبدار پارلیمانی مبصر گروپوں پل ڈیٹ اور فیفن نے 16 اپریل 2022 کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے دوران قواعد و انضباط کار صوبائی اسمبلی پنجاب 1997 میں واضح طور پہ بیان کردہ سیکیورٹی اقدامات پر بروقت عمل درآمد نہ ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، جس کی وجہ سے ایوان میں بد نظمی اور تشدد کے واقعات پیش آئے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کا اپنا سیکیورٹی عملہ کسی غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سیکیورٹی عملے نے پھر بھی اسپیکر کی نشست اور چبوترے کے گرد کسی طرح کا حفاظتی حصار قائم کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، جس سے ڈپٹی اسپیکر پر حملے کی راہ ہموار ہوئی۔ عملے کی جانب سے حکومتی لابی کے دروازے کھولے گئے تاکہ اجنبی اشخاص اور اسمبلی سیکیورٹی عملے کے اہلکار ایوان میں داخل ہو سکیں۔ ایوان کے اندر داخل ہونے والے ان افراد کی اسپیکر کی نشست کے گرد حفاظتی حصار بنانے کے لیے ایوان کے اندر آنے والے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاران اور چند اسمبلی اراکین کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں بھی ہوئی۔ بد نظمی کی انتہا کے باوجود جب اسمبلی کا اپنا سیکیورٹی عملہ اسپیکر کی نشست اور چبوترے کو احتجاجی اراکین سے خالی کرانے کے لیے بروئے کار نہیں آیا تو سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار ایوان میں داخل ہوئے۔ قائم مقام اسپیکر نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد طلب کی تاکہ ایوان میں نظم و ضبط بحال کیا جا سکے، اور اسے قائد ایوان کے انتخاب کی آئینی ذمہ داری جس کی بابت عدالتی حکم بھی موجود تھا اس سے عہدہ برا ہونے کے قابل بنایا جا سکے۔ ایوان میں شدید بد نظمی کے باوجود وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے قواعد و انضباط کار کے قاعدہ 20 اور شیڈول 2 میں بیان کردہ تقاضے پورے کیے گئے۔ اسپیکر کی نشست پر ہونے والی توڑ پھوڑ کی وجہ سے ایکٹنگ اسپیکر نے کارروائی کی صدارت ایوان کی ایک گیلری سے کی۔ شیڈول 2 میں بیان کردہ طریقہ کار کے برخلاف اسمبلی کے عملے نے چند حکومتی ارکان کو ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے سے قبل ایوان سے باہر جانے کی اجازت بھی دی۔ واقعات کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے فیفن نے اور پل ڈیٹ نے، اور کہا ہے کہ اس کا طریقہ کار اسمبلی میں موجود جماعتوں کی پارلیمانی رہنماؤں کے اتفاق رائے سے طے کیا جانا چاہیے۔
بدنظمی کے مرتکب اراکین کے خلاف اسمبلی قواعد کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ مبصر گروپوں نے اسمبلی سیکریٹریٹ کے تمام متعلقہ اہلکاران و افسران کے خلاف اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے پر سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ آئین کی شقوں 66 اور 69 کا سہارا لیتے ہوئے، یہ وہ شقیں ہیں جس میں اسمبلی کی کارروائی کے بارے میں کہا گیا ہے اس کو تحفظ حاصل ہے اور کوئی بھی عدالت مداخلت نہیں کر سکتی، مگر عدالت کو صرف اس حد تک روکا گیا ہے جہاں پہ اسمبلی کی کارروائی قواعد کے تحت کوئی معاملہ ہو۔ آئین کے تحت جو ذمہ داریاں ہیں اگر وہ پوری نہیں کرتی کوئی اسمبلی، صوبائی یا قومی اسمبلی، تو عدالت ضرور مداخلت کر سکتی ہے۔ تو اس بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ آئین کی شقوں 66 اور 69 کا سہارا لیتے ہوئے غیر آئینی اقدامات کی حوصلہ افزائی کرنے کی روش کے خلاف آئینی تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ پارلیمانی مبصر گروپ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے مشاہدے کو ممکن بنانے کے لیے صوبائی اسمبلی کو ہدایات جاری کرنے پر معزز لاہور ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی سیکریٹریٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مشاہدہ کاروں کو ایوان کی کارروائی تک رسائی فراہم کی۔ تو رشید چودھری صاحب، سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوتا رہا، اور آپ باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے بطور مبصر پنجاب اسمبلی کے اندر موجود تھے، تو اس میں زیادہ تر آپ نے جو بات کی ہے سیکیورٹی کے جو عملے کی ناکامی کی، تو آپ کو کیا لگ رہا تھا اس سارے معاملے میں یہ سیکیورٹی کا عملہ کس کے ماتحت تھا، کس سے حکم لے رہا تھا اور کس سے حکم لینا چاہیے تھا؟ جی تھینک یو۔ جو سیکیورٹی کا عملہ ہے اور جو وہاں پہ سیکریٹریٹ کا عملہ ہے وہ ظاہر ہے سیکریٹری کے انڈر کام کرتے ہیں۔ اسمبلی کے سیکریٹریٹ کا فنکشن ہی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کسی بھی سچویشن کو وہ اینٹیسپیٹ بھی کریں اور اس کا کوئی مداوع بھی کریں۔ یہ اسکیلیشن جب اجلاس شروع ہونا تھا 11:30 بجے اور 10:30 پونے 11 بجے یہ معاملہ شروع ہو چکا تھا۔ اسکیلیشن موجود تھی، اجلاس شروع ہونے سے بہت پہلے لوگ ایسے جو اسپیکر کا ڈائس ہے اس تک پہنچ چکے تھے، وہاں پہ بیٹھ رہے تھے، وہاں پہ لوٹے رکھ رہے تھے جو پروٹیسٹنگ ممبرز ہیں۔ اور یہ کون سی پارٹی کے لوگ تھے؟ جو ٹریجری ممبرز کے، ٹریجری بینچز، تحریک انصاف اور قاف لیگ کے، تو وہاں پہ بیٹھ رہے تھے۔ اسکیلیشن موجود تھی، اس ماحول میں جو اتنا ٹینس ماحول تھا، نعرے لگ رہے تھے اور ایک بدنظمی پہلے سے ہی موجود تھی، اس ماحول میں ایک حفاظتی حصار قائم نہ کرنا اور اس سچویشن کو اینٹیسپیٹ نہ کرنا، یہ ناکامی ہے اسمبلی سیکریٹریٹ کی، کہ جنہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ کا حکم تھا اس پر عمل درآمد کرنا تھا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ اجلاس پرامن طریقے سے ہو جائے۔ تو بنیادی طور پہ اسمبلی سیکریٹریٹ تو سیکرٹری کے ماتحت ہوتا ہے، اور سیکرٹری کیوں ناکام رہے آپ کے خیال میں؟ کس سے حکم لیے جا رہے تھے؟ کیا ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کی ہدایات پہ عمل نہیں ہو رہا تھا؟ اچھا، چونکہ ہماری آبزرویشن کا جو سکوپ ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے، ہال کے اندر تک ہے، ہم ہال کے اندر تک ہے، اور اس کے چیمبر میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں ہے، لیکن بظاہر ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ اس دن انچارج تھے اور ان کی ہی ہدایات پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیکر ہیں جو اس وقت کینڈیڈیٹ تھے، جو صرف کینڈیڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے چودھری پرویز الہی صاحب کینڈیڈیٹ ہونے کی وجہ سے اسپیکرشپ پہ نہیں تھے، تو ان کی اپنی سیکیورٹی بھی تھی جو ہم نے دیکھی بھی کہ وہ ان کے پاس آئی، جب پولیس اندر داخل ہوئی تو ان کے پاس ان کی سیکیورٹی بھی آئی، اور کچھ پرویز الہی صاحب کی اپنی سیکیورٹی تھی، جو اسپیکر کی سیکیورٹی تھی وہ اسمبلی ہال میں آ سکتے ہیں ویسے؟ جی وہ تو شاید آ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے پرائیویٹ ممبرز، اسٹرینجرز ان کے اس سیکیورٹی کے ساتھ آئے۔ اچھا، پرویز الہی صاحب کے ساتھ اجنبی لوگ بھی تھے؟ اجنبی لوگ بھی آئے، اور زیادہ جو کھپ ہے وہ جو معاملہ پرتشدد معاملہ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ہی پھر جو اپوزیشن کے ممبرز تھے جو اس سے پہلے صرف خاموش بیٹھے تھے، انہوں نے جا کے اسٹرینجرز کو انگیج کیا، اسٹرینجرز نے پولیس کو انگیج کرنے کی کوشش کی۔ مطلب نون لیگ کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ اجنبی لوگ کیوں آئے اندر؟ جی احتجاج ہی نہیں کیا، بلکہ وہ ان کے جا کے انہوں نے انگیج کیا اور ان کو فورسبلی انہوں نے باہر نکالنے کی کوشش کی، جس سے لڑائی ہوئی اور بہت سارے جو اسٹرینجرز ہیں ان کو مارا پیٹا گیا۔ یہ نون لیگ کو کیوں ضرورت پڑی؟ کیا سیکیورٹی کا عملہ جو ہے ان اجنبیوں کو نہیں نکال رہا تھا؟ یہی ہمارا خیال یہ ہے کہ کسی بھی اسٹرینجر کے لیے دروازہ کھلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اگر دروازہ کھلا ہے اور اسمبلی کی سیکیورٹی نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، یہی تو فیلئر ہے کہ سیکریٹریٹ کی جو سیکیورٹی ہے اور جو سیکیورٹی اس وقت وہاں پہ موجود تھی، اس نے وہ اپنا کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، اور اس میں اس طرح کی ڈیلیجنس نظر نہیں آئی، بہت لیکس ایٹیچیوڈ بظاہر لگ رہا تھا، اور اسی وجہ سے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ
आउट ऑफ हैंड हुए। अच्छा, चौधरी परवेज़ अलाई साहब की भी वीडियोस हमने देखी, उनकी बाजू पे प्लस्तर था, पट्टी बंधी हुई थी और शायद दवाई भी नज़र आ रही थी। तो चौधरी परवेज़ अलाई साहब कहते हैं उन पर तशद्दुद किया, राना मशहूद ने तशद्दुद किया। तो क्या चौधरी परवेज़ अलाई साहब के ऊपर तशद्दुद होते किसी मुबस्सर ने देखा? अच्छा, एक तो चूँकि जिस वक्त का ये वाक़या है उस वक्त कुछ 250-300 के करीब पुलिस अंदर आ चुकी थी जो वो हिसार बनाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे जो सहाफ़ी और मुबस्सिरीन थे उनकी उस तरफ भी तवज्जो थी, और फिर वो स्ट्रेंजर्स अंदर आए, फिर सिक्योरिटी अंदर आई, फिर परवेज़ अलाई साहब अपनी सीट से उठ के पिछले बेंचेस पे चले गए। पिछले बेंचेस पे गए तो उनको कॉर्डन किया कुछ उनकी पार्टी के, बज़ाहिर उनकी पार्टी के लोगों ने उनको कॉर्डन किया, लेकिन इस दौरान चूँकि वो स्ट्रेंजर्स और जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उनके दरमियान धक्कम पेल हो रही थी। उस धक्कम पेल में वो उनको निकाल के लेके गए हैं और वो कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन वो चूँकि उस वक्त हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा था तो इसलिए मैंने कम अज़ कम नहीं देखा कि उनको कोई, आपके साथी मुबस्सरीन ने भी किसी ने ये राय नहीं दी कि नहीं, वहाँ पे कुछ सहाफ़ी जो उन्होंने वीडियो भी बनाई है उन्होंने कुछ तशद्दुद उन पे होते देखा है, चौधरी परवेज़ अलाई साहब पे। और ये डिप्टी स्पीकर पे जो तशद्दुद हुआ ये कैसे शुरू हुआ ये सब मामला, और किसने शुरू किया? ये तो इस तरह का मामला था कि जैसे ही वो आके बैठे हैं, अभी शुरू भी नहीं हुआ, और उसके साथ ही यही तो हम कह रहे हैं ना कि कोई हिफाजती हिसार नहीं है। स्पीकर का डायस एक एलिवेटेड जगह पे है, मेंबर्स नीचे बैठे हैं और वो मेंबर्स उससे पहले ही खड़े हो गए थे, फिर उन पे लोटे उछाले जा रहे थे और उसके साथ ही मेंबर्स उसकी तरफ गए हैं, उनकी तरफ गए हैं चेयर पे, और फिर चेयर पे जाके जब मेंबर्स वहाँ पे पहुँच गए हैं तो फिर सिक्योरिटी ने उनको निकालना चाहा, लेकिन उस दौरान ज़ाहिर है उन पे वो थोड़ा सा फासला था चंद कदमों का, लेकिन उन कदमों पे उन पे काफ़ी ज़्यादा उनको ज़दुकोब किया गया, फिर उसका डाइस तोड़ा गया उनका, फिर उनका जो माइक है वो तोड़ा गया, फिर उनकी चेयर तोड़ी गई, और इसी वजह से शायद जो बाद में जब ऑर्डर थोड़ा रिस्टोर हुआ तो उन्होंने जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एक गैलरी से की, विजिटर्स गैलरी से, और उस पर मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करके मेगाफोन के ज़रिए उन्होंने जो प्रोसीडिंग्स मुकम्मल की। सिक्योरिटी की वजह से भी हो, शायद सिक्योरिटी की वजह से भी हो, लेकिन लग ऐसे रहा था कि वहाँ पे माइक चल नहीं रहा था, क्योंकि माइक वहाँ पे हमने देखा कि असेंबली के जो लोग थे उन्होंने माइक वहाँ पे एक दफ़ा लगाया और उसको टेस्ट किया, लेकिन वो शायद चला नहीं, तो उसके बाद उन्होंने मेगाफोन के बाद कुछ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किया, एक डेस्क सा ला के रखा, तो उसके बाद थोड़ी आवाज़ बेहतर हुई। अच्छा, क्योंकि फाफन जो है पूरे मुल्क में जो भी इलेक्शंस होते हैं उनकी निगरानी क्या या उनका मुशाहिदा करती है और फिर अपनी एक राय भी देती है। तो ये जो चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ है पंजाब असम्बली में, क्या इसमें तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े बावजूद इन तमाम मुश्किलात के पूरे हुए? टेक्निकली स्पीकिंग यस, क्योंकि जो सेकंड शेड्यूल है रूल्स ऑफ प्रोसीजर का और जो सेक्शन 20 है उसके मुताबिक जितने भी प्रोसेसेस थे वो बज़ाहिर पूरे हुए, अगरचे जो बहुत सारी चीज़ें थी जो इनऑडिबल थी, हमें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन घंटियां बजी हैं और उसके बाद डिवीज़न हुई है। जो एक चीज़ हमने नोट की कि जो जब घंटियां बज के लोग अंदर आ जाएं तो उसके बाद दरवाजे बंद करने होते हैं एज़ पर रूल्स, और कोई भी मेंबर या कोई भी शख्स असेंबली के दरवाजे से ना बाहर आ सकता है, ना अंदर आ सकता है, ना बाहर जा सकता है। लेकिन उसके बाद कुछ जो ट्रेजरी के मेंबर्स थे जो कुछ वॉकआउट कर गए, लेकिन कुछ जो बाद में मौजूद थे वो वोटिंग प्रोसेस के दौरान बाहर गए हैं। इसका मतलब है कि असेंबली के अमले ने उनके लिए दरवाज़ा खोला है। बहरहाल ये ऐसे अंदरूनी मामलात हैं जिसमें कोई अदालत तो इसको नहीं देख सकती, क्योंकि ये चीज़ें अंदरूनी इंटरनल मैटर्स आते हैं और ये कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। आइनी तकाज़े आप कहते हैं कि पूरे हुए? जी, जो तकाज़े हैं कि डिवीज़न ऑफ बेंचेस हो, नाम पुकारे जाएं, लोग वहाँ पे टेलर्स हों, कॉन्स्टिट्यूशन में गिने, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इवन रूल्स में वो तकाज़े पूरे हुए हैं, लेकिन जो जाहिर है जिस स्मूथ तरीके से ये सब कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो आप क्या कहते हैं कि अब क्योंकि आपने कानून को भी पढ़ा है और समझा है, अब अगर गवर्नर कहते हैं कि मैं हल्फ नहीं लेता और वो राय मांग रहे हैं कि इस इलेक्शन के हवाले से, तो आपकी राय में क्या गवर्नर जो है इनकार कर सकता है हल्फ लेने से किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के हवाले से?
اس میں تو ظاہر ہے جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے اس کو ہی فالو ہونا چاہیے کہ ایک اگر لیجٹیمیٹ الیکشن ہے اور وہ الیکشن پہنچ گیا ہے گورنر صاحب کے پاس تو گورنر صاحب کو اوتھ ایڈمنسٹر کرنا چاہیے. بہت شکریہ. رشید چودھری مبصر تھے فافن کے، اور انہوں نے آج ہی ایک تفصیلی اپنا رپورٹ جاری کی ہے، بیان جاری کیا ہے. یہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو چیف منسٹر کے الیکشن ہوئے ہیں اور جو واقعات تھے یہ ذاتی طور پہ اسمبلی ہال میں بھی موجود تھے، اور فافن کی اس رپورٹ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ تمام آئینی تقاضے یقیناً پورے ہوئے ہیں چیف منسٹر پنجاب کے الیکشن کے لیے. اور اب جو بھی آئینی چیلنجز ہیں یا بحران ہے یا بنایا جا رہا ہے وہ انتہائی غیر ضروری ہے، اور بظاہر یہ ملک کو ایک سیاسی غیر یقینی اور جمہوریت کے لیے ایک عدم استحکام کی راہ پر ڈالنے کی بات ہے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.